محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس عظیم تبدیلی کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے وہ یہ نہیں تھی کہ چند نماز پڑھنے والے پیدا ہو جائیں، وہ یہ نہیں تھی کہ کچھ لوگ اللہ والے بن جائیں جو مدرسوں اور خانقاہوں میں رہیں، جب لوگوں کو ضرورت پڑے تو لوگ ان کے ہاتھ چوم لیں اور ان سے دعا کرا لیں۔ آپ کی بعثت کا مقصد میرے عزیز دوستو یہ نہیں تھا۔ آپ کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا کا ہر شعبہ سج جائے، سنور جائے۔ چنانچہ دو ضرورتیں انسانوں کی ایسی ہیں، پورے معاشرے کی، میری بھی اور آپ کی بھی، ایک امن کی ضرورت اور ایک انصاف کی ضرورت، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے ایسی جڑی ہوئی ہیں کہ اگر معاشرے میں انصاف ہوگا تب معاشرے میں امن ہوگا، اور اگر معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا تو معاشرے میں امن نہیں ہو سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نظام انصاف کا قائم کیا کہ پوری دنیا کے لوگ، عام لوگ بھی اور جوڈیشل ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی، قانون کو نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے ذمہ داران بھی، پوری دنیا کی حکومتیں چلانے والے لوگ بھی حیران رہ گئے۔ ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں کسی جگہ پر تھوڑے آرام کے لیے کچھ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اترے۔ ان کے ساتھ اس سفر میں صرف دو لوگ تھے، لیکن ان کے عالی مقام صاحبزادے سیدنا حسن ابن علی اور ان کا ایک خادم اور غلام اپنے جسم کو کسی ناگہانی حملے سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس وقت سفروں میں نکلتے وقت بھی ایک لوہے کا لباس پہننا پڑتا تھا جس کو زرہ بولتے ہیں۔ سیدنا علی جب آرام کرنے کے لیے لیٹے تو زرہ کو اتار کر رکھ دیا، اور یہ دونوں نوجوان ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ ان دونوں کی نظر پڑی، ذرا دیر سے نظر پڑی کہ ایک شخص آیا اور اس نے سیدنا علی کا وہ لوہے کا قیمتی لباس وہ اٹھایا، وہ زرہ، اور وہ لے کر تیزی کے ساتھ بھاگا کسی تیز رفتار گھوڑے پر۔ ان دونوں نے اس کو چاہا کہ پکڑیں لیکن نہیں پکڑ سکے، لیکن پہچان لیا، جانا پہچانا انسان تھا، یہودیوں کا ایک مشہور عالم تھا، اسکالر تھا وہ، اور اس نے ایسی حرکت کی، یہ دونوں حیران رہ گئے۔ سیدنا علی بیدار ہوئے تو ان دونوں نے اپنے سیدنا علی کو بتایا کہ آپ کی زرہ فلاں آدمی چرا کر لے گیا ہماری آنکھوں کے سامنے۔ ایک کرائم ہوا، ایک جرم ہوا، اور یہ جرم کس کی پراپرٹی کے ساتھ ہوا؟ پوری دنیا کے سب سے طاقتور حکمراں کے ساتھ ہوا۔ سیدنا علی اس وقت امیر المومنین تھے، چوتھے خلیفہ راشد تھے، اور دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی پر، دو سپر پاورز پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سسٹم چل رہا تھا، ان کا سکہ چل رہا تھا۔ حضرت علی چاہتے تو چند منٹ کے اندر اس کو گرفتار کروا سکتے تھے، لیکن سیدنا علی نے کہا کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت اسلام مجھے بھی نہیں دیتا، قانون کو اپنے ڈیو پروسیس کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے ایک عدالت کے اندر کمپلین کی۔ اس عدالت کا جو جج تھا قاضی شریح، وہ سیدنا عمر ابن خطاب اور حضرت علی کا خاص شاگرد تھا، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے امریکہ کی دو یونیورسٹیوں میں لاج فیکلٹی کے اندر شریح کی پوری چیئر دیکھی ہے، پورا ڈپارٹمنٹ کی لائبریری دیکھی ہے۔ یورپ کے بڑے بڑے ماہرین قانون، یورپ کے بڑے بڑے وکلاء اور ججز ریسرچ کرتے ہیں۔ میرا خیال میں کم سے کم 100-150 PhD کے مقالے حضرت شریح کے جوڈیشل انڈرسٹینڈنگ پر، اور ان کے نیچرل جسٹس کی جو فہم تھی، جو ویژن تھا ان کا، اس پر یورپ میں 150 سے اوپر مقالے لکھے گئے۔ آج بھی یورپ مانتا ہے کہ نیچرل جسٹس کا سب سے بڑا ماہر پوری دنیا میں جسٹس شریح تھے۔
اس شرح کی عدالت میں حضرت علی نے اپنے کیس کو فائل کیا، کمپلین دائر کی. جسٹس شرح نے، قاضی شرح نے دونوں فریقوں کو سمن کیا، دونوں کو بلایا. جو شکایت کرنے والے تھے حضرت علی، ان کو بھی بلایا، اور جس کے خلاف نامزد رپورٹ لکھائی گئی تھی زیمر، اس کو بھی بلایا. مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی. اسلام کا بھی اصول یہ ہے اور پوری دنیا نے کہ جوڈیشل سسٹم نے اس اسلامی اصول کو ایکسپٹ کیا ہے کہ جو کمپلین کرتا ہے اس کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ ایویڈنس پروڈیوس کرے، وہ ثبوت لائے. چنانچہ جسٹس شرح نے حضرت علی کو حکم دیا، علی، آپ کی یہ شکایت پر آپ کو بلایا گیا ہے، آپ اپنا ثبوت پیش کریں. آپ نے نامزد شکایت کی ہے کہ اس شخص نے آپ کی زرہ چرائی ہے، آپ ثبوت پیش کریں، جو گواہی آپ کے پاس ہو وہ پیش کریں. حضرت علی نے اشارہ کیا اپنے صاحبزادے حضرت حسن کی طرف. حضرت حسن کھڑے ہوئے، گواہ جہاں پر کھڑے ہو کر گواہی دیا کرتا تھا وہاں پر وہ پہنچے سیدنا حسن، اور انہوں نے قاعدے کے مطابق اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا. میں حسن ابن علی ہوں، اور میں اس سفر میں اپنے باپ علی کے ساتھ تھا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فلاں جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا. میرے والد علی آرام کے لیے لیٹے ہوئے تھے، یہ شخص آیا اور اس نے اس طرح وہ زرہ اٹھائی اور وہ لے کر بھاگا. میں اور میرے ساتھ ایک آدمی اور تھا، ہم نے کوشش تو کی لیکن ہم کامیاب نہیں ہوئے، اور ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اسی شخص نے میرے باپ کی زرہ چرائی ہے. گواہی سن لی جسٹس شرح نے، لیکن اس کے بعد کہا اسلامی قانون کے مطابق بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جاتی، لہذا حسن تمہاری گواہی ریجیکٹ کی جاتی ہے. حسن چپ چاپ بیٹھ گئے. حضرت علی کے پاس جو دوسرا گواہ تھا، ان کا میڈ سرونٹ، ان کا خادم، اس کو اشارہ کیا، وہ کھڑا ہوا، اور اس نے بھی اسی جگہ جا کر اسی طریقے کے مطابق اپنا تعارف کرایا اور اس کے بعد گواہی دی. پوری گواہی سن لی جسٹس شرح نے، اور سننے کے بعد کہا اسلامی قانون کے مطابق غلام کی گواہی اپنے مالک کے حق میں قبول نہیں کی جاتی، تمہاری گواہی بھی ریجیکٹ کی جاتی. اور علی، اب آپ کے پاس اگر اور کوئی گواہ ہو تو لاؤ. حضرت علی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب، میرے پاس ان دو گواہوں کے سوا کوئی نہیں ہے، اس سفر میں میرے ساتھ صرف یہ دو تھے، میں کوئی تیسرا گواہ نہیں پیش کر سکتا. کمپلیننٹ کا، مدعی کا چیپٹر کلوز کیا گیا. اب جو دوسرا شخص تھا، جو دوسری پارٹی تھی جس کے خلاف شکایت کی گئی تھی، اس کی باری آئی. جسٹس شرح نے اس کو موقع دیا اور کہا زیمر، تم اپنی صفائی میں جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو. اس نے کہا کہ یہ الزام بالکل جھوٹا اور غلط ہے، میں نے بالکل ان کی کوئی زرہ نہیں چرائی، اور یہ بالکل جھوٹی شکایت ہے جو آپ کی عدالت میں درج کی گئی ہے. علی نے کہا کہ قانون کے مطابق تم آن اوتھ یہ بات کہہ سکتے ہو، حلف اٹھا کر قسم کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہو. اس نے کہا ہاں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، جو بھی قسم میں کھا سکتا ہوں میں کھاتا ہوں، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ زرہ میری ہے اور یہ الزام جھوٹا ہے. قانون کا پروسیس پورا ہو گیا. مدعی علی اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر سکے، اور ادھر اس شخص نے قسم کھا کر یہ کہہ دیا کہ یہ زرہ میری ہے اور یہ الزام جھوٹا ہے. جسٹس شرح نے فیصلہ سنا دیا فوراً، علی، آپ کی درخواست خارج کی جاتی ہے، اور زیمر، یہ زرہ تمہاری ہے، اٹھا کر لے جاؤ. مقدمے کے فیصلہ ختم ہو گیا، عدالت برخاست. زیمر باہر نکلا، شرح جلدی سے اوپر سے نیچے اترے. ابھی تک تو وہ جج تھے، لیکن جیسے ہی وہ مقدمہ ختم ہوا وہ جلدی سے نیچے اترے اور کہا امیر المومنین، آپ ہی نے سکھایا ہے جس قانون کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کرنا سکھایا تھا، میں نے آپ سے اور حضرت عمر سے ہی سکھایا ہے. میں نے جو فیصلہ کیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ مطمئن ہوں گے. علی نے کہا کہ فیصلہ تم نے صحیح کیا، مگر آج تم نے ایک بہت بڑی زیادتی کی ہے، اور اگر آئندہ مجھے اس زیادتی کی اطلاع ملی تو تم کو اس عہدے سے برخاست کرنے میں مجھے دیر نہیں لگے گی. شرح نے کہا کہ امیر المومنین،
آپ مجھے فوراً بتائیے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ عدالت میں جب تم نے مجھ کو پکارا تھا گواہی دینے کے لیے، اس وقت تم نے میرا نام لے کر نہیں پکارا، تم نے میری کنیت کے ساتھ پکارا. تم نے کہا تھا قم یا ابا الحسن. اور تم جانتے ہو کہ ہم عرب کے لوگ جب کسی کو ریسپیکٹفلی بلانا چاہتے ہیں تو نام کے بجائے کنیت کے ساتھ بلاتے ہیں. تم نے مجھے کنیت کے ساتھ بلایا، اس کو نام کے ساتھ بلایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ہم دونوں کے درمیان فرق کیا. یہ ناانصافی تھی. تم کو اگر آئندہ تم نے کبھی کسی کے ساتھ یہ ناانصافی کی تو تم اس کرسی پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہو. زیمر نے کہا کہ امیر المومنین میں معافی چاہتا ہوں، میں ہی جانتا ہوں کہ میں کرسی پر جس طرح بیٹھا رہا اور آپ کھڑے رہے مجھ پر کیا گزر رہی تھی. میں آپ کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہوں، لیکن جب تک عدالت چلتی رہی میں اپنا فرض ادا کرتا رہا. لیکن اس وقت میں اپنی زبان پر قابو نہیں کر سکا. میرے روئیں میں آپ کی جو محبت اور عظمت ہے میں کیسے اس کو اپنے کو قابو میں کرتا. پھر بھی وعدہ کرتا ہوں آئندہ خیال رکھوں گا. اس پوری گفتگو میں تھوڑی دیر لگ گئی. اس کے بعد حضرت علی باہر نکلے تو دیکھا عدالت کے باہر زیمر کھڑا ہوا انتظار کر رہا. حضرت علی نے کہا کیوں، اب کیا بات؟ عدالت کا فیصلہ ہو گیا، یہ زرہ تمہاری ہو گئی، جاؤ بے خوف و خطر جاؤ، تمہیں کوئی بھی اب نہیں چھیڑے گا. بالکل میں نے تسلیم کر لیا عدالت کا فیصلہ اور یہ زرہ تمہاری ہے، جاؤ. زیمر نے کہا علی میری بات تو سنو، زرہ میری نہیں ہے، زرہ بھی آپ کی ہے. اور صرف زرہ کی بات نہیں، یہ زیمر بھی آپ کا ہے. مجھے کلمہ پڑھائیے. کیا کہہ رہے ہو زیمر؟ تمہیں کسی نے ڈرایا ہے؟ نہیں علی، میں چور نہیں ہوں، میں کرمنل نہیں ہوں. علی تم شاید جانتے ہو میں اپنی قوم کا مذہبی رہنما اور عالم ہوں. ہماری مذہبی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی کے ذریعے دنیا میں جو انصاف قائم ہوگا اس کی ایک ایسی مثال ہوگی کہ اس کا جو چوتھا خلیفہ ہوگا اس کی دشمن قوم کا ایک شخص ایک جرم کرے گا اور وہ جرم اس کے بیٹوں یا اس کے قریبی لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کرے گا، لیکن عدالت میں وہ گواہی قبول نہیں کی جائے گی اور انصاف کے قاعدے کے مطابق اس کی شکایت قابل قبول نہیں ٹھہرے گی. عدالت اس کی دشمن قوم کے اس فرد کے حق میں فیصلہ کر دے گی. عدالت چوتھے خلیفہ کے خلاف فیصلہ کر دے گی، لیکن وہ خلیفہ سر آنکھوں پر اس فیصلے کو قبول کرے گا، سر جھکا دے گا، کوئی ناانصافی نہیں کرے گا. زیمر نے کہا میں دور سے چل کر آیا تھا اور میں نے آپ کا اس سفر میں تعاقب کیا. میں نے پلان کیا تھا کہ میں یہ سب ڈرامہ کر کے ایک مرتبہ چیک کروں گا کیا وہ علامت آپ کے اندر موجود ہے کہ نہیں. میں نے پا لیا کہ وہ علامت آپ کے اندر موجود ہے، اور جب آپ نبی برحق کے خلیفہ راشد ہیں تو نبی برحق بھی برحق تھے. میں اب کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے ایمان کا کلمہ پڑھا دیجیے. یاد رکھیں جب تک اسلام مدرسوں اور مسجدوں کے اندر تک محدود رہے گا تب تک اسلام نہیں پھیلے گا. اسلام اس وقت پھیلے گا جب اسلام پولیس کے ذمہ داران کے دل و دماغ کے اندر اتر جائے، جب اسلام عدالت کے اندر فیصلہ کرنے والے ججوں کے اندر اتر جائے، جب اسلام ایگزیکٹو کے ایک ایک فرد کے اندر اتر جائے، جب اسلام بزنس کلاس کے ایک ایک تاجر کے اندر اتر جائے، اسلام ایک ایک نوجوان کے اندر اتر جائے، اسلام ایک ایک پروفیشنل کے اندر اتر جائے. میں دین لوں گا، میں دین لوں گا، نہ لوں گا میں دین ہارے دنیا.